سب کے طوطے سب کی چڑیاں ایک بات کر رہی ہیں کہ مذاکرات ہونے والے ہیں اور جنگ بندی ہوگی، لیکن کسی کا طوطا کسی کی چڑیا یہ بات نہیں بتا رہی کہ یہ جنگ بندی عارضی ہوگی اور جھگڑا اور جنگ چلتی رہے گی۔ آج ہم سب سے پہلے ان 3 وجوہات کا جائزہ لیں گے جن کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر یہ جنگ بندی عارضی کیوں ہوگی اور پھر جنگ کی طرف معاملہ کیوں جائے گا۔ امریکہ اور ایران دونوں نے فتح کا اعلان کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایران کو کہیں کا نہیں چھوڑا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور ایران کہتا ہے کہ ہم نے فتح حاصل کی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس میں پاکستان کے الیکشن کمیشن کو لانا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سا صدر جیتا ہے اور کون سے صدر کو اڈیالہ جانا چاہیے۔ لیکن ان دعووں سے ایک اہم بات تو ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایران ہیز فاٹ USA ٹو اے اسٹینڈ اسٹل۔ یقین کیجئے، اگر امریکہ جنگ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کر سکتا، ایران کو گھٹنوں پر لا سکتا، تو وہ کبھی جنگ بند نہ کرتا۔ وہ جنگ اسی وقت بند کرتا جب ایران اس کے 15 مطالبات ماننے کو تیار ہو جاتا۔ لیکن اس جنگ بندی کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو احساس ہے کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ تو یہاں سے ہمیں وہ 3 پوائنٹ ملتے ہیں جس کی وجہ سے بات صلح کی طرف جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات، یہ جنگ بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ ایران تو اس تنازع کی معاشی قیمت بہت پہلے سے دے رہا ہے۔ ایرانی عوام تو پہلے ہی سے رو رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ جنگ امریکہ کے لیے، اس کے اتحادیوں کے لیے، یورپ کے لیے، ساری دنیا کے لیے بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ویسٹ کے لوگ، مغرب کے لوگ اپنی جیب سے سوچتے ہیں، ان کا دماغ ان کی جیب میں ہوتا ہے، اور اس جیب میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ سب دہائیاں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ٹرمپ نے چھلانگ لگاتے ہوئے، نتن یاہو کے کہنے پر یہاں جنگ میں آتے ہوئے یہ سرے سے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایران اس جنگ کا نقشہ بدل دے گا۔ کس طریقے سے؟ کہ ایران نے اس جنگ کو معاشی جنگ بنا دیا۔ وہ اس جنگ کو مغرب کی جیب میں لے کر چلا گیا، بلکہ دنیا کی جیب میں لے کر چلا گیا۔ تو دنیا کی معیشت کے لیے، مغرب کی معیشت کے لیے بہت مہنگا ہو گیا، اور امریکہ کا جو کنزیومر ہے، جو خرچ کرنے والا ہے، جو عام شہری ہے، وہ اب ٹرمپ سے ناراض ہو رہا ہے۔ اس لیے ایران کو تو معاشی طور پر جنگ وارے نہیں کھاتی، لیکن اب امریکہ کو بھی یہ پوری دنیا کی معیشت کی تباہی وارے نہیں کھاتی۔ دوسری بات، ڈیٹرنس، یعنی اس چیز کی طاقت کے آپ کے خوف سے کوئی دوسرا آپ سے جنگ نہ کرے۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے ڈیٹرنس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ جو وسائل اسرائیل کو دیتا ہے اس کی وجہ سے اسرائیل کے پاس بھی ڈیٹرنس ہے۔ ظاہر ہے ایران نے از خود تو اسرائیل پر کبھی حملہ نہیں کیا، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں جو بات بدلی ہے وہ یہ ہے کہ اب ایران کے پاس بھی ڈیٹرنس ہے، اور اس ڈیٹرنس کا نام ہے ہرمز، جو دنیا کی سب سے اہم اسٹریٹجک آبی گزرگاہ ہے، جس کے روکنے سے پوری دنیا میں معاشی بحران آتا ہے۔ اور ابھی تک کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہے کہ ایران کو اس بات پہ مجبور کیا جا سکے کہ وہ ہرمز کو بند نہ کرے، یا ہرمز کا کنٹرول اس سے لیا جا سکے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ بجائے یہ کہ امریکہ ہرمز کو خالی کرواتا، کھلواتا، اس نے الٹا ایک اور ناکہ لگا دیا، جس کی وجہ سے جو معاشی نقصان پہلے ہو رہا تھا وہ اس سے بھی زیادہ ہونے لگ گیا ہے۔ امریکہ ایران کے انفراسٹرکچر کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جوابی طور پر ایران جس طریقے سے گلف کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے گا، تیل کے کنوؤں کو، بجلی گھروں کو، اس کے نتیجے میں بھی پھر پوری دنیا کی معاشی تباہی ہوگی۔ تو اب ڈیٹرنس بھی دونوں کا برابر ہو گیا، اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بات کی جائے اور صلح کی جائے۔ تیسری اور آخری بات
کہ جو اس وقت آپشنز دستیاب ہیں، جو چوائسز ہیں دونوں پارٹیز کے پاس، ان میں سب سے کم بری آپشن، لیسٹ بیڈ آپشن جو ہے وہ صلح کی طرف جانا ہے، کم از کم عارضی صلح کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی آپشنز ہیں وہ دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ لیکن دونوں کس طرف جائیں گے؟ عارضی صلح کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے جو بنیادی تضادات ہیں وہ صرف اس وقت حل ہو سکتے ہیں جب یا تو ایران کا طرز حکومت بدل جائے، جس کو یہ رجیم کہتے ہیں، یا اسرائیل بالکل مکمل طور پر بدل جائے۔ یہ دونوں کام ہونے والے نہیں ہیں۔ ایران کی اپنی ایک گرینڈ اسٹریٹجی ہے، جس پر ولی نصر کی بہت اعلیٰ کتاب ہے، آپ پڑھیے گا، اس پر پھر کبھی بات کریں گے، جس کے مطابق، اس گرینڈ اسٹریٹجی کے مطابق ایران یہ سمجھتا ہے کہ مغرب نے، بڑی طاقتوں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے، اس کو لوٹا ہے، اس کے وسائل کو کھسوٹا ہے، اس پر غلبہ حاصل کیا ہے، اور اس وقت وہ کسی قیمت پر کسی بڑی طاقت کو اپنے اوپر غلبہ حاصل نہیں کرنے دے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آزادی سب سے قیمتی چیز ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرنا لازم ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ایران اپنی مزاحمت کی پالیسی نہیں چھوڑے گا، اور وہ خطے میں جو امریکہ کی ایمبیشنز ہیں اور جو اسرائیل کی ایمبیشنز ہیں، ان کے لیے ایک بڑی دیوار بنا ہوا کھڑا رہے گا، اور یہ ٹکراؤ چلتا رہے گا۔ اس سے اگلی بات کہ اسرائیل ایران کو اپنے لیے وجودی خطرہ سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ایران موجودہ شکل میں موجود ہے تو میرے وجود کو خطرہ ہے۔ اس لیے اس کی گرینڈ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایران کی رجیم کو ہر قیمت پر گرانا ہے۔ ابھی موساد کے چیف نے بھی یہ بات کہہ دی ہے، اور وہ اس پر عزم مصمم پر قائم رہے گا کہ ایران کے خلاف جب بھی کوئی موقع ملتا ہے، اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر، وہ ایکٹ کرے گا تو ایران بھی جواب دے گا۔ اس لیے جنگ کا یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اس سے اگلی بات وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ ایک پیچیدگی پیدا کرتا رہے گا۔ اسرائیل شرارت کرے گا، اسرائیل فساد پھیلائے گا، بربریت کرے گا، ظلم کرے گا، نسل کشی کرے گا، اور امریکہ اس کی حمایت کرے گا۔ تو دیکھیے، وہ لیڈی ڈیانا نے کہا تھا وی ور 3 in this marriage، کہ ہماری شادی میں صرف ہم میاں بیوی نہیں تھے بلکہ ایک خاتون اور بھی تھی۔ اور سوشیالوجی میں کہتے ہیں کہ جس تعلق میں وہ دشمنی کا تعلق ہو، دوستی کا تعلق ہو، لڑائی کا تعلق ہو، محبت کا تعلق ہو، 2 کی بجائے 3 پارٹیاں ہوں تو معاملہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر واضح طور پر اس لڑائی میں 2 کی بجائے 3 پارٹیاں ہیں، امریکہ، اسرائیل اور ایران۔ اس لیے یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، جو 2-4 مذاکرات کی مار نہیں ہے، لیکن کم از کم اس وقت لگتا ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے اور ان ملکوں کے اپنے جو مفادات تقاضا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بات مذاکرات کی طرف سے بھی جائے گی، صلح کی طرف بھی جائے گی، دنیا میں کچھ امن آئے گا، جو اتنی بڑی معاشی بربادی ہماری طرف بڑھ رہی ہے وہ رک جائے گی۔ لیکن یہ جنگ چلتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔